تاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات پڑھیں۔ دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی اللہ رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا، سارے مل کے دل سے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو۔ میرے مالک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما۔ قیامت کی پہلی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں، بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب علم سے مانگی ہوئی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے میں یہ لفظ منبر پہ پہلے کہہ دوں کہ کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ بتائے حقیقت سید آ گیا ہے۔ بسم اللہ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ بتائے حقیقت سید آ گیا ہے، کیونکہ جس شہزادی کی مدحت پڑھنے لگا ہوں اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ لہجہ توحید ہو، سماعت رسول ہو، لفظ قرآن ہو، لکھنے والا علی ہو، چادر تطہیر کی ہو، پھر جا کے کوئی بتائے کہ سیدہ کیسے کہتے ہیں۔ جی ابتدائی مجلس ہے، میں پہلا جملہ پہلی سطر آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور یقین کامل ہے کہ نہ سطر ضائع ہوگی نہ لفظ کا لہو ہوگا۔ زہرا کہتے کسے ہیں؟ جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے اسے بطول کہتے ہیں۔ بولے وہ بندہ جو خیرات سیدہ سے لینے کے لیے آیا، جس کی تسبیح کے دانے، بسم اللہ جو سمجھ کے بولا اس کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تسبیح سے ہوتا ہے استخارہ، استخارے کو کہتے ہیں اللہ سے مشورہ۔ تسبیح ہے جناب سیدہ سے منسوب، جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو رحمان سے مشورے کے قابل بنائے اسے بطول کہتے ہیں۔ اگلے جملے پہ ہر بندے کا ہاتھ اٹھا ہوا نظر آئے مجھے۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ میں نے منبر پہ لفظ کہہ دیا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ میں نے منبر پہ دعویٰ کیا، میں دلیل لے کے جاتا ہوں، ابھی کا بھی قرآن منبر پہ لے گیا۔ قرآن کھولتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بطول کتنی پاک ہے۔ ہم نے جب خدا کی کتاب سے پوچھا اللہ کی کتاب تو بتا کعبہ کتنا پاک ہے، تو خدا لم یزل ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یا ابراہیم و طاہر بیتی، ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ۔ اس کا مطلب گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ گھر اللہ کا تھا، پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی۔ اب توحید سے پوچھ رہے ہیں کہ بطول کتنی پاک ہے۔ اب توحید کا لہجہ ہی بدل گیا، اب قدرت کے تیور ہی بدل گئے۔ آواز قدرت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بطول میرا ارادہ ہے تجھے میں پاک رکھوں، کعبے کو ابراہیم پاک رکھے، بطول کو توحید پاک رکھے۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی توحید میں طاقت ہے۔ کعبہ اتنا پاک جتنی ابراہیم میں طاقت، بطول اتنی پاک جتنی توحید میں طاقت۔ مریم بطول، لیکن شکرہ جو جوان میں جو میرے ساتھ سارا لانا، مریم ہے چھوٹی بطول، سیدہ ہے بڑی بطول۔ مریم کی اور سیدہ کی اسمت میں ایک فرق پڑھ دیتا ہوں۔ مریم کو ایک بیٹا معصوم کہتا تھا، سیدہ کو 11 کہتے تھے۔ ہائے ہائے، مریم کا ایک بیٹا معصوم، سیدہ کے 11 بیٹے معصوم۔ مریم کی اور سیدہ کی اسمت میں ایک اور بڑا فرق پڑتا تھا۔ مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے، اور جو جنت کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے ہاتھ کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ یورپ کے ایک پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ اس نے اس کتاب میں قرآن کی 70 آیتوں کا غلط استدلال دے کے جناب مریم کو افضل کیا اور معاذ اللہ بی بی کو مفضول کیا۔ کتاب مارکیٹ میں آ گئی، کتاب پہنچتی پہنچتی وہاں پہنچی جہاں اسے نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ کتاب پہنچی نجف اشرف میں،
کتاب پہنچی دہلیز باب علم پہ، طالب علموں نے کتاب خریدی، اس دور کے عالم ربانی کے پاس آئے، ان کا قبلہ اس نے ہماری بیوی کی توہین کی ہے۔ کیا توہین کی ہے؟ اس نے جناب مریم کا موازنہ سیدہ سے کیا، اور آخر میں نتیجہ کیا نکالا ہے؟ جناب مریم افضل ہے اور معاذ اللہ بی بی مفضول۔ ان کا پھر میرے پاس کیوں آئے گا؟ کہنے لگے سرکار اب اس کے قتل کا فتویٰ دیں۔ ان کا قتل کا فتویٰ نہیں دینا۔ ان کا کیوں؟ ان کا پادری مر جائے گا، کتاب تو نہیں مرے گی، کتاب تو پہلے سے زیادہ بکری شروع ہو جائے گی۔ ان کا پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے کتاب کا جواب کتاب کی صورت میں دیتے ہیں۔ عادل بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، لفظ کا لہو نہ ہو، صدر کا قتل نہ ہو۔ اس سال میں دین نے مصلی عبادت بچھایا، دروازہ بند کیا، 2 رکعت نماز حسین کی ماں کو ہدیہ کر کے لگے، بی بی میں تیری وکالت کرنے لگا، مجھے لفظوں کی خیرات عطا کر۔ اگلا جملہ میں پڑھوں گا اور ہاتھ دیکھوں گا کون سا ہاتھ دہلیز سیدہ سے خیرات مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ۔ اس سال میں دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی، کتاب کا نام لکھا مریم ورسز فضہ، مریم بمقابلہ فضہ۔ اس نے قرآن کی 70 آیتوں کی دلیل دی تھی، انہوں نے قرآن کی 110 آیتوں کی دلیل دے دی، جس میں سے پہلی دلیل میں ممبر حسین سے پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا عیسائی پادری ہو، شرم نہیں آتی، مریم کا مقابلہ سیدہ سے کرتے ہو، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے مریم کے سامنے فرشتہ روٹی لے کے آتا، مریم چہرے پہ پردہ ڈالتی، فرشتہ کہتا بی بی پردہ کیوں کرتی ہے؟ میں تو اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں جو تجھے روٹی دینے کے لیے آیا ہوں۔ مریم دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے کہتی تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، اسے بھیجی تو لے کے آیا۔ ان کو شرم نہیں آتی، مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرے، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرے۔ مقابلہ سیدہ سے کرتے ہو۔ 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی، 3 دن بطول پکاتی رہی، دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی۔ تیسرے دن جبریل نے کہا فضہ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ فضہ نے دروازہ بند کر کے اور جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ ابھی فضہ دروازے کے اندر نہیں آئی تھی، یہ آواز پروردگار رک جا زہرا کی قریض، یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں۔ وَقَالَ سَيَاكُمْ مَشْكُورًا، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا۔ میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زمانے کو پتہ چل جائے گا چھوٹی بطول کون سی ہے اور بڑی بطول کون سی ہے۔ جب چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، بڑی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، عیسیٰ بھی آ جائے گا، مہدی بھی آ جائے گا، میرا مہدی آگے کھڑا ہوگا، عیسیٰ پیچھے کھڑا ہوگا، مہدی آگے کھڑا ہوگا کہے گا تقدمہ یا بنا مریم، مریم کا بیٹا آگے آ نماز پڑھا، عیسیٰ کانپ کے کہے گا میری ضرورت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ عیسیٰ میرے 12 کے قدموں میں سجدہ کر کے دنیا کو بتائے گا او جاہلو عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اور یقین کریں ابھی تک ممبر سے جناب سیدہ کی دہلیز کا عرفان نہیں پڑھا گیا۔ جناب سیدہ کے جو دروازہ تھا اس کی جو چوکھٹ تھی وہ کیا تھا؟ ایرانیوں نے کتاب لکھی نقص الرحمان فی فضائل سلمان، اس میں جناب سلمان کی پوری زندگی درج ہے۔ اس میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب مدینے میں مسجد میں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی، سارے صحابی گھروں سے نکل کے مسجد کی جانب دوڑتے اور سلمان جھکی ہوئی کمر لے کے دہلیز سیدہ پہ آ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، میں نے کتاب کا حوالہ دیا، جناب سلمان جھکی ہوئی کمر لے کے دہلیز سیدہ پہ آ، اور لوگ کہتے ہیں جھاڑو دیتا تھا، نہ کوئی جھاڑو نہیں، سلمان دہلیز سیدہ پہ سجدہ کرتا تھا۔ سلمان دہلیز سیدہ پہ سجدہ کرنے کے بعد کافی دیر بعد آخری صف میں جا کے کھڑا ہو کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ سلمان بوڑھا ہونے کی وجہ سے دیر سے نہیں آتا، یہ کئی دیر تیری بیٹی کے دروازے پہ پڑا رہتا ہے، اسے کہیں جب مسجد سے آواز آئے سیدھا مسجد میں آیا کرے، تیری بیٹی کے دروازے پہ کیا لینے جاتا ہے؟ رسول نے سلمان کو بولا کہ سلمان بتا میری بیٹی کے دروازے پہ کیا لینے جاتا ہے؟ سلمان نے مسکرا کر میں نے بتانا چاہتا ہوں مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی۔ جتنے بھی عزت والے مومنین بیٹھے جناب سلمان کا جملہ سنیے گا، اتنا پیار ہے مجھے اس جملے سے جناب سلمان کا، مجھے شرم آتی ہے اور مسلمانوں سے اسے سجدہ کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا، ہائے ہائے، اسے سجدہ کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا، اسے سجدہ کیوں نہیں کرتے جو گھر میں حجاب کبریا بن کے بیٹھی ہے۔ جناب سلمان یوں سجدے میں سر رکھ کے بیٹھے تھے، ایک صحابی قریب سے گزرا، اس نے کہا سلمان بڑھا ہو گیا تجھے اس دہلیز سے ملتا کیا ہے؟
تو اس دہلیز سے لیتا کیا ہے؟ تجھے اس دہلیز سے ملتا کیا ہے؟ سلمان نے یوں سر اٹھایا. سلمان کا تیرا عقیدہ اور میرا اور، تیری معرفت اور میری معرفت اور. اس نے سلمان اس دہلیز سے مجھے ملتا کیا ہے؟ سلمان نے یوں سر اٹھا کر تو نے کیا کہا؟ یہ دہلیز ہے، یہ دہلیز ہے، یہ دہلیز. اس نے سلمان یہ دہلیز نہیں تو اور کیا ہے؟ سلمان نے مسکرا کے فرمایا یہ دہلیز نہیں، یہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کا نام آنا تھا. اس نے سلمان تجھے کیا پتا سدرہ کسے کہتے ہیں؟ سلمان کا تو بتا سدرہ کسے کہتے ہیں؟ اس نے سدرۃ المنتہا اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں پہ جبریل رک گیا تھا. نبی نے کہا تھا آگے آ، جبریل نے کہا آگے گیا تو میرے پر چل جائیں گے. جہاں پہ جبریل رکے اسے سدرہ کہتے ہیں. سلمان کا تیرے اور میرے عقیدے میں یہی تو فرق ہے، جہاں پہ جبریل رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے، یہاں پہ رسول رکتا ہے اسے میں سدرہ، اسے میں سدرہ کہتا ہوں. 4 چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو ورنہ کوئی اور مذہب اپناؤ. علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کو. 4 گھنٹے دربار میں نوکروں کے سامنے کھڑی رہی ہے بطول. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اللہ مقامہ ہوئے ایک مناظرے کے لیے گئے تھے. مناظرے کا موضوع ہی حق زہرا تھا. مناظرے کا جو ثالث تھا یعنی فیصلہ کرنے والا تھا وہ ایک اہل سنت تھا. اسے ثالث اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ وہ متعصب نہیں تھا، فیصلے حق پہ کرتا تھا. مناظرہ شروع ہوا، کتابیں دکھانی شروع ہو گئیں، روایات دکھانی شروع ہو گئیں. یا ادھر سے ظہر کی اذان ہوئی. طے یہ پایا کہ ظہر کی نماز کے بعد پھر سے مناظرہ شروع ہوگا. یا مخالف مولوی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گیا، اس کے پیچھے وہ جا کے ثالث تھا جو چودھری عاشق، اس کے پیچھے بالکل جا کے کھڑا ہو گیا. نماز مکمل ہوئی، اسے سارے نمازیوں سے کہا ایک لمحے کے لیے باہر جاؤ. سارے کے سارے باہر گئے. اسے مسجد کی کنڈی لگائی. اسے کہا دیکھ مولوی تو کہتا تھا محمد کی بیٹی دربار نہیں گئی، شیعہ کہتے تھے محمد کی بیٹی دربار گئی ہے. اب انہوں نے بلا لیا ہے اپنا مولوی، وہ اپنی کتابیں دکھاتا ہے، تو اپنی کتابیں دکھاتا ہے. مجھے یہ تمہاری کتابیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھ سے یہ فیصلہ ہونا نہیں ہے. میرا جگر پھٹنے کے قریب ہے، مجھ سے یہ فیصلہ ہونا نہیں ہے کیونکہ یہ عام فیصلہ نہیں، محمد کی بیٹی کی جگیر کا فیصلہ ہے. میں نے قتل کے فیصلے لمحوں میں کر دیے ہیں، مجھ سے یہ فیصلہ ہونا نہیں ہے. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے، ابھی کا بھی مناظرہ ختم کروا دیتا ہوں، سارا مناظرہ ختم کروا دیتا ہوں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے، محمد کی بیٹی دربار گئی تھی؟ اسے کہا چودھری عاشق محمد کی بیٹی کا بنتا نہیں تھا. اسے کہا میں نے پوچھا ہی نہیں بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، مجھے صرف اتنا بتا محمد کی بیٹی دربار گئی تھی؟ اسے کہا ہاں چودھری عاشق ہماری کتابوں میں لکھا تو ایسے ہی ہے، محمد کی بیٹی دربار گئی تھی. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا اور رو کے کہتا ایک سوال کا جواب اور دے، جب بی بی آئی ہے تو خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے؟ خالی آئی ہے یا کچھ لے کے آئی ہے؟ اس کا چودھری عاشق نبیوں کا ورثہ کوئی نہیں ہوتا، اس کا شرم نہیں آتی میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کسی کمی کے دروازے پہ چلی جائے اور جا کے میں چودھری عاشق کی بیٹی ہوں، بتا دے کے بھیجے گا یا خالی بھیجے گا؟ اس کا دے کے بھیجے گا. بیٹی جو تیری ہے اس نے لوگ کہا میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں کیا. میری بیٹی کا حیا کرتے ہو، محمد کی بیٹی کا کسی نے حیا نہیں کیا. چلی جو گئی تھی، کبھی کسی نے بیٹیاں بھی خالی بھیجی ہیں، چلی جو گئی تھی. اس کی پگڑی زمین پہ گری، مسجد کا دروازہ کھلا، سامنے ڈیرے میں مولوی اسماعیل بیٹھے تھے. مولوی اسماعیل کے قدموں میں جا کے گر گیا، جا کے کہتا مولوی اسماعیل بند کر دے یہ کتابیں، بند کر دے یہ مناظرہ. مجھے پتا چل گیا محمد کی بیٹی سچی تھی، مجھے پتا چل گیا ہے محمد کی بیٹی سچی تھی. مجھے اتنا بتا جب بی بی واپس آئی ہے تو بی بی ناراض ہو گئی تھی؟ اتنا جملہ کہنا تھا. مبلغ اعظم مولوی اسماعیل نے کہا بی بی صرف ناراض نہیں ہوئی تھی، محمد کی بیٹی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، محمد کی بیٹی کی کمر جھک گئی تھی. چودھری عاشق وہ سنی بندہ تھا، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا، جب دیکھ کے کہنے لگا مولوی اسماعیل مجھے جلدی کر جگیر فدق کا حساب نکال کے دے، کتنے پیسوں کی بندی تھی؟ مبلغ اعظم دیکھ کے کہنے لگے کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں زمینیں بیچوں گا، میں گھر بیچوں گا، اپنی بیٹیوں کے زیور بیچوں گا، اپنی اولاد بیچ دوں گا، اگر پھر بھی پورے نہ ہوئے میں اپنا آپ بیچ دوں گا، سیدھا سعودی عرب میں جا کے بقیہ میں زہرا کی قبر پہ رکھوں گا، رکھ کے کہوں گا بی بی میں تیرا حق لے کے آیا ہوں، بی بی میں تیرا حق لے کے آیا ہوں. مولوی اسماعیل نے سر پہ خاک ڈالی اور روکے گا بی بی کے بال اس لیے سفید نہیں ہوئے تھے کہ محمد کی بیٹی کو جگیر فدق نہیں ملی تھی. اور روکے کہنے لگا پھر کیا ہوا تھا؟ مبلغ اعظم نے سر پہ خاک ڈالی اور روکے گا دربار میں 3 دفعہ کہا گیا ہے فاطمہ تو جھوٹ بول رہی ہے. زمین پہ گر گئی اور روکے گا حق نہ دیتے پر مجھے